نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز معجزات کے بیان سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ نشست اور درس میں قرآن مجید جو نبی پاک علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا خدا کا کلام ہے اور نبی کے لیے یہ معجزہ ہے۔ تو معجزہ کن اعتبارات سے ہیں اس کے کچھ تفصیلات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ آج کا یہ جو درس ہے اس میں معجزے کا ایک اور پہلو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ فصل الوجہ الرابع ما انبأ به من اخبار القرون السالفة والامم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من اخبار اهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيريده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرا كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها بل أذعنوا لذلك فمن موفق آمن بما سبق له من خير ومن شقي معاند حاسد ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليهم من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم وقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه أو بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران وابن سوريا وابن أخطب وغيرهم ومن باهت في ذلك بعض المباهدة وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته فقيل له قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إلى قوله الظالمون فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته
من كتابه يده ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه ولا أبدا صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الآیتین. قرآن مجید مختلف اعتبارات سے معجزہ ہے. الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہے، اور اس کے معنی کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے، اور اس میں جو اسلوب ہے قرآن کا وہ بھی معجزہ ہے، اور قرآن کی فصاحت بھی معجزہ ہے، بلاغت بھی معجزہ ہے، ایک ایک کلمہ معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے. اسی طرح اس میں گزری ہوئی امتوں کے جو واقعات بیان کیے گئے اور گزشتہ شریعتوں کے متعلق جو بات بتائی گئی ہے وہ بھی معجزے ہی کی طرح ہے، معجزہ ہی ہے. الوجہ الرابع، چوتھی وجہ کیا ہے؟ ما انبأ به، جس کی خبر قرآن نے دی، من انباء القرون السالفہ، گزری ہوئی امتوں کے واقعات، والامم البعیدہ، گزری ہوئی امتیں، قومیں، والشرائع الداثرہ مما کان لا یعلم، یعنی وہ باتیں عرب میں جس کو کوئی نہیں جانتا تھا قرآن نے اس کو بیان کیا. من اخبار اہل کتاب، اہل کتاب کے متعلق ان کے واقعات، ان کی خبریں وغیرہ، جن چیزوں کو جاننے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، قرآن نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا. فیوریدہ النبی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا، اس کو لا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اس کے طریقے پر، یعنی جیسے واقعات ہوئے ویسا آپ بیان فرمائیں. تو عالم جاننے والا، اس کو جاننے والا اس کے درست ہونے کا اعتراف کرے گا. یعنی جو اہل کتاب کے علماء تھے، یہودی علماء اور نصرانی، یہ لوگ اس کا اعتراف کرنے لگے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قصے اور واقعات بیان فرماتے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، تو اہل کتاب بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا ہے قرآن کی شکل میں، اس میں گزری ہوئی امتوں کے واقعات بھی ہیں. گزری ہوئی امتوں کے واقعات اور ان کے شریعتوں کے متعلق ہیں واقعات، اور ان کے کچھ احکامات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. تو عرب کے سامنے جب آپ اس کو بیان کیے تو وہ لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نبی تو اس دور میں نہیں تھے، پھر کیسے بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے. یہ خدا کا کلام ہے، قرآن کے ذریعے وہ ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں. وقد کان اہل الکتاب، اہل کتاب اکثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے ان چیزوں کے بارے میں، یعنی گزری ہوئی امتوں کے بارے میں یا تورات وغیرہ کے متعلق. فینزل علیہ، تو حضور پر نازل ہوتی آیتیں قرآن کی، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر تلاوت فرماتے بطور ذکر کے، جیسا کہ انبیاء کے قصے ہیں مع قوم، ان کے قوم کے ساتھ، یعنی انبیاء کے جو واقعات پیش آئے، ان کے قوموں کے جو واقعات پیش آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں اس کو قرآن میں بیان کیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تو تفصیلی قصہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے. کئی امتوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا. وخبر موسیٰ علیہ السلام کی خبریں، واقعات، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ، دونوں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، وہ واقعے کو بھی قرآن نے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف تو مکمل ایک سورہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وہ اخوتی، ان کے بھائیوں کا واقعہ، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. وہ اصحاب الکہف، اصحاب کہف، اللہ والوں کا جو قصہ ہے، جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فرعون، یعنی ظالم بادشاہ جابر بادشاہ کی جانب سے خوف محسوس کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ غار میں پناہ لیے تھے، آبادی کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا سورہ کہف. وہ ذی القرنین، ذو القرنین جو نیک بادشاہ گزرے ان کا واقعہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ. وابنہ، جو حکیم تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی، جو نصیحت کریں وہ بیٹے کو، اس کو قرآن نے بیان کیا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، تو اس میں جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا، حکمت کی باتیں، اور اسی طرح وہ اشباہی تعلیم جیسے اور بھی جو واقعات ہیں، وہ بدء الخلقی، اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جو دیکھے خواب میں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو آزمایا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا، اور جو کچھ تورات میں ہے اور جو کچھ انجیل میں ہے اور زبور میں ہے وہ ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ وہ صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو باتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ باتیں جس کی تصدیق کی ہے، جس کے بارے میں علماء نے، اس کے جاننے والے علماء اس کی تصدیق کی، حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور وہ لوگ جھٹلا نہیں سکے۔ حضور جو کچھ ذکر کیے قرآن کی روشنی میں اس کو لوگ جھٹلا نہیں سکے، بل اذعنوا، بلکہ اس کے آگے جھک گئے لوگ۔ تو اس کے بعد بعض لوگ وہ تھے جن کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ لوگ ایمان لا لیے، اور جو بعض بدبخت جو تھے، سرکش طبیعت کے جو لوگ تھے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَمَعَ هَذَا لَمْ يُحْكَ عَنْ وَاحِدٍ مِّنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ عَلَى شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَهُ، وحرصهم على تكذيبهم وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم۔ یعنی اس کے باوجود کسی سے یہ بات منقول نہیں ہے، یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے، یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سخت دشمنی کے باوجود حضور کی بات کو جھٹلا نہیں سکے، لوگ غلط ثابت نہیں کر سکے۔ وحرصهم علی تکذیبہ، یہ لوگوں کی حرص، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی یہودیوں کی کہ حضور کو جھٹلا دیں، حضور کو غلط ثابت کریں، لیکن ثابت نہیں کر سکے وہ لوگ۔ وطول احتجاجہ علیہم، اور نبی پاک علیہ السلام ایک مدت تک ان کے خلاف آپ دلیل پیش کرتے رہے، ان چیزوں کے ذریعے جو ان کی کتابوں میں، خود ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ نے ان کی شریعتوں میں، ان کی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، جن چیزوں کو یہ لوگ مانتے تھے ان چیزوں کو پیش کر کے بھی آپ ان کے خلاف دلیل پیش کرے۔ وَتَقْرِيعِهِمْ بِمَنْ طَوَتْ عَلَيْهِ مَصَاحِفُهُمْ، اور ان کے مصاحف یعنی یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں جن مضامین پر مشتمل ہے، انہی مضامین کے ذریعے حضور علیہ السلام ان کو جھنجھوڑ دی۔ وَكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام سے کثرت سے سوال بھی کرتے تھے۔ وَتَعْنِيتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْ أَخْبَارِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَسْرَارِ عُلُومِهِمْ وَمُسْتَوْدَعَاتِ سِيَرِهِمْ، اور یہ لوگ سرکشی کیا کرتے تھے، یعنی ہٹ دھرمی کے طور پر حضور سے سوال کرتے تھے، عن اخباری انبیائہم، ان کے نبیوں کی خبروں کے بارے میں، یعنی فلاں نبی کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ یہ لوگ معلوم بھی، یہ لوگ جانتے تھے، پوچھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکشی کے طور پر سوال کیا کرتے تھے۔ وہ اسرار علوم، اور ان کے علوم کے رازوں کے بارے میں، اور ان کی سیرت، ان کی حالاتی زندگی کے متعلق۔ وہ اعلامی لہم، اور نبی پاک علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ ان کی شریعتوں میں کیا تعلیمات دیے گئے، اس کو کھول کر آپ بیان فرمائیں، اور ان کی کتابوں کے جو مضامین ہیں اس کو بھی آپ بیان فرمائیں۔
جیسا کہ یہ لوگ یہودی سوال کیے تھے روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، حضور جواب دی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ و عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ سوال کیے، وہ حکم رجمی، رجم کے حکم کے بارے میں، سنگسار کے بارے میں کیا حکم ہے، تورات میں جو تھا آپ اس کو بھی بیان فرمائیں۔ قرآن میں بھی ویسا ہی حکم نازل ہوا۔ وما حرم اسرائیل، اور اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھی اس کے بارے میں سوال کرے تو حضور اس کا بھی جواب دی۔ وما حرم علیہم، اور جو یہودیوں پر جو جانور حرام کر دیے گئے تھے اس کے بارے میں پوچھے تو حضور اس کا بھی جواب دی۔ اور وہ پاکیزہ چیزوں کے بارے میں سوال کرے وہ لوگ جو ان کے لیے حلال تھی لیکن ان پر حرام کر دی گئی یہودیوں پر ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کے متعلق صحابہ کے اوصاف اور فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو صحابہ کے اوصاف ہے، حضور کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فضائل ہیں، سورہ فتح کی آخری آیت میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ جو صفات ہیں یہ ان کی صفات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تو معلوم یہ ہوا کہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کے اوصاف بیان کیے گئے، حضور کے اوصاف بیان کیے گئے وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ ان کے وہ بہت سارے معاملے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، تو یہ لوگ یہودی آزمانے کے لیے حضور کا امتحان، یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو زیادہ معلومات ہے، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر جاننے والا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے تو حضور علیہ السلام پر اللہ قرآن نازل فرماتا، اس میں ان کو جواب دیا جاتا۔ جیسے روح کے بارے میں سوال کیے تو قرآن نازل ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیے تو قرآن نازل ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیے تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف نازل فرمایا، تو ہر ایک کا جواب حضور علیہ السلام دے دیا ان کو۔ فَأَجَابَهُمْ، حضور ان کو جواب دی، وَعَرَّفَهُمْ، اور آپ نے ان کو واقف کرایا اس چیز سے جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی، من ذالک، اس کے بارے میں، أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَالِكَ أَوْ كَذَّبَهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ۔ لیکن اب یہاں پہ تمام چیزیں بتانے کے بعد صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ کوئی یہودی عالم، کوئی عیسائی عالم حضور کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکا، غلط ثابت نہیں کر سکا، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ حضور کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، یا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا یا حضور پر وحی یعنی حدیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرمایا، تو کسی بات کو لوگ جھٹلا نہیں سکے۔ جھٹلانا یا غلط ثابت یعنی غلط قرار دینا یہ لوگوں سے منقول نہیں ہے، یہودیوں سے، کہ حضور کی کسی بات کو لوگ جھٹلائے ہو، ایسا تاریخ میں کہیں یہ چیز ثابت نہیں ہو رہا، وہ لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ بعض لوگ ایمان لا لیں، بعض لوگ ایمان نہیں لائے، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ لوگ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ حضور جو فرما رہے ہیں یا قرآن جو نازل ہوا بالکل حق ہے، غلط ثابت نہیں کر سکے لوگ اس۔ تو یعنی حضور کی زبان پر اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل فرمایا حضور کے دل پر، اس میں جو واقعات بیان کیے گئے کسی واقعے کو جھٹلا نہیں سکے وہ لوگ، تو تمام واقعات کا حق ہونا اور اس کا غلط نہ ہونا یہ خود بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن جو خبریں دے رہا ہے بالکل حق ہے، وہ سچی خبریں۔ ہاں، بل اکثرہم صرح، بلکہ یہودی اور عیسائی سب یہ کھلم کھلا یہ لوگ اس بات کو مان لیے کہ حضور کی نبوت صحیح ہے، درست ہے، اور حضور کی بات سچ ہے، اور اس بات کا اعتراف وَاعْتَرَفَ بِعِنَادِهِ وَحَسَدِهِ إِيَّاهُ، اور وہ یہودی اس بات کا بھی اعتراف کر لیے کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں اور عناد رکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ کیونکہ اسلام کے دشمن تھے لوگ یہودی، عناد یعنی سرکشی تھی یہ لوگوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، جیسا کہ اہل نجران ہیں اور ابن سوریہ ہیں۔ سرکشی کا مطلب؟ سرکشی مطلب نافرمانی کرنا،
حق کو جاننے کے باوجود، حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ ماننا، یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے یہ۔ تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ نازل فرمائے، قل فاتوا، اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تم تورات لے کر آؤ، فتلوها، تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا یہ لوگ انکار کرنے لگے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ان کی بربریت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ حضور سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت مباہلہ دیجیے، یعنی ان کو مناظرے کی دعوت دیجیے۔ اگر یہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ تورات کو مانتے تو ٹھیک ہے بھائی، تورات ہی لے کے آؤ، تورات پڑھ کے سناؤ۔ تورات میں خود حضور علیہ السلام کی نبوت کے حق اور سچ ہونے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، تو تورات کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کو بھی مانیں۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ جو اس کے باوجود، حق کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خلاف جھوٹ کہے گا، بہتان باندھے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ بہتان یعنی جھوٹ۔ فقرع ووبخ ودعا الى احضار ممکن غیر ممتنع، تو حضور علیہ السلام ان کو ڈانٹ دی اور دعوت دی ایک ایسی ممکن چیز کو لانے کی جو ممتنع نہیں ہے۔ تورات کو تو مانتے لوگ، تورات ہے ان کے پاس، تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تورات تم لے کے آؤ، تورات پڑھ کے دیکھو، اس میں بھی نبی آخر الزماں کا ذکر ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت اور ان کے معجزات کا ذکر ہے، قرآن کے حق ہونے کا ذکر ہے۔ فَمِن مُعْتَرِفٍ، بعض لوگ وہ تھے جو اعتراف کر لیے اس چیز کا جس کو وہ جھٹلا دیے تھے۔ تو اب یہ بعض یہودی ایمان بھی لا لی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیا، وہ متواقع یلقی علی فضیحتی، اور بعض لوگ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، وہ لوگ رسوا ہو گئے۔ وَلَمْ يُؤْثَرْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ أَظْهَرَ خِلَافَ قَوْلِهِ مِنْ كُتُبِهِ وَلَا أَبْدَى صَحِيًّا وَلَا سَقِيمًا مِّنْ صُحِيحٍ قال اللہ تعالی یا اہل الکتاب، اور یہ منقول نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے، یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے، حضور کی بات کے خلاف ظاہر کیا ہو کتابوں سے۔ حضور جو فرمائے نا، تورات میں بھی سیم وہی چیز تھی، تورات میں حضور جو فرمائے اس کے خلاف ہے، بلکہ کوئی بتا نہیں سکا، تو یہ خود بھی معجزہ ہے حضور کا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یبین لکم، جو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کریں گے وہ بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے تھے، تورات کے جن احکام کو یہ لوگ چھپا کے رکھے تھے، حضور علیہ السلام اس کو ظاہر فرمائے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ خطاؤں کو معاف کرنے والے بھی ہو رہے ہیں۔ الآیتین، یہ دو آیتیں درگزر کرنے والے ہیں، یعنی قصے اور خبریں جو قرآن بیان کیا ہے اس اعتبار سے بھی قرآن حق ہے بالکل، اور معجزہ ہے۔ قرآن کا کوئی قصہ آج تک کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا، قرآن کی بتائی ہوئی کوئی خبر کو کوئی شخص جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، ہر چیز بالکل برحق ہے، یہ خود بھی معجزہ ہے۔ هذه الوجوہ الاربع من اعجازہ بینۃ، یہ چار وجوہات ہیں برائے قرآن کے معجزہ ہونے کی، یہ واضح ہو رہا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ومن الوجوہ البینۃ فی اعجازہ من غیر هذه الوجوہ آیٌ وردت بتعجیز قوم فی قضایا واعلامهم انهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك كقوله لليهود قل ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة من عند الله قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ قال ابو اسحاق الزجاج في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال لهم فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا فلم يتمنه واحد منهم۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه، يعني يموت،
مكانه فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحي إليه إذ لم يتمنه أحد منهم وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا ولكن الله يفعل ما يريد فظهرت بذلك معجزته وبانت حجته. اب یہاں پہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ وَمِنَ الْوُجُوهِ الْبَيِّنَةِ واضح جو دلائل ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر، ایک دلیل پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے، من غیر الوجوہ، ان وجوہات کے علاوہ ان جو چیزوں کو جو بیان کیا گیا ہے نا، قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہے، معنی اس کے معنی بھی معجزہ ہے، اس کی فصاحت معجزہ ہے، اس کی بلاغت معجزہ ہے، اس کا اسلوب انداز وہ بھی معجزہ ہے. فصاحت اور بلاغت یہ عربی اصطلاحات نہیں. قرآن یعنی عربی جو جملہ ہے نا، موقع اور محل کے حساب سے بالکل مناسب ہونا اور دل پر اس کا اثر ہونا، یہ فصاحت و بلاغت ہے. تو قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز کا اثر نہیں ہے. عربی زبان کے جتنے جملے ہیں، قرآن میں جو اثر ہے وہ اثر کسی چیز میں نہیں ہے. تو اب یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں بتا رہے ہیں کہ واضح جو دلیل ہیں قرآن کے معجزہ ہونے پر کیا ہے، وہ آیتیں جو کسی قوم کو عاجز کرنے کے بارے میں نازل ہوئی. کسی قوم سے چیلنج کیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے بول، تو وہ چیز سچ ثابت ہو کر رہی، وہ لوگ ہرگز نہیں کر سکے وہ کام. جیسے بتا رہے ہیں مثال دے کے کسی مسئلے کے بارے میں، وہی اعلامی اور ان کو یہ بتائی گئی بات کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے، تو وہ لوگ نہیں کیے، نہیں کر سکے اور اس کی قدرت بھی نہ رکھے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرمایا، رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آخرت میں جنت میں یہ لوگ ہی جائیں گے، ایمان والے نہیں جائیں گے. جو موسیٰ کو مانے وہی لوگ جائیں گے جنت میں، محمد عربی کو ماننے والے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ لوگ بول رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے بتا رہا ہے. اے رسول اللہ ان سے فرما دیجیے، اے یہودیوں اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، یعنی جنت اگر تمہارے لیے ہے خاص اللہ کے پاس، دوسروں کے لیے نہیں ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت جنت تک پہنچانے والی ہے نا، ابھی تم اس کی تمنا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا چیلنج کر رہا ہے قرآن میں یہودیوں سے؟ قیامت تک جو یہودی آئیں گے دنیا میں پوروں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اگر تم سچے ہو تو تمنا کر کے بتاؤ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو اگر یہودی اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے بھئی، یہ لوگ موت کی تمنا کر کے قرآن کو غلط ثابت کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر سکے. وہ لوگ موت کی تمنا کرنے کی ان لوگوں کے اندر ہمت بھی نہیں ہو رہی. چاہتے تو وہ لوگ یہودی آگے بول سکتے تھے کہ ہم تمنا کرنا چاہ رہے ہیں موت، لیکن کوئی یہودی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ان موت کی تمنا کیا ہوں گا. یہ تو آسان چیز تھی نا بھئی، کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا معاملہ مقابلے کی بات یا کچھ بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ خالی یہ فرما رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ. موت کی تمنا تم نہیں کر سکتے. قیامت تک کے یہودیوں سے اللہ فرما رہا ہے، حضور کے دور سے لے کر قیامت تک. تو آج تک بھی کوئی یہودی تمنا نہیں کیا، اور آج بھی کوئی یہودی تمنا نہیں کر سکتا ہوں. سبحان اللہ اکبر. اس چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو روک دیا. اور یہ معجزہ ہے بھائی، قرآن کے خلاف، یعنی قرآن کو غلط ثابت کر نہیں سکتے وہ لوگ. یہ تو واضح چیز ہے برا. ایک یہودی سے بھی منقول نہیں ہے کہ موت کی تمنا کیا ہوں گا، منقول نقل نہیں ہے برے، ثابت نہیں ہے کسی سے بھی. تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہودی اپنے برے اعمال، برے کرتوت کی وجہ سے قیامت تک بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94. اور ابو اسحاق زجاج نے کہا کہ اس آیت میں بہت بڑی دلیلیں پر ہیں، واضح دلیلیں پر ہیں حضور کی رسالت اور نبوت کے درست ہونے پر. حضور یہودیوں سے جو چیلنج فرمایا قرآن کے ذریعے، آج تک بھی وہ اس چیلنج کو لوگ قبول کرنے کے قابل نہیں. موت کی تمنا کرو بارے میں. اور یہ بھی حضور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور کی زبان پر یہ کہلوایا کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے بالکل.
لِأَنَّهُ قَالَ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہودیوں سے فرمایا حضور کے ذریعے سے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ تم موت کی تمنا کرو وَأَعْلَمَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بس کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہیں کیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے موت کی تمنا کا لفظ یہودیوں میں سے کوئی بھی شخص اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. لائے گا تو اس کا تھوک یعنی حلق میں یعنی اس کی سانس رک جائیں گی اور وہ مر جائیں گا. یعنی موت کی تمنا زبان سے نہیں کر سکیں گا. یعنی یموت یعنی وہ مر جائے گا. یعنی کوئی شخص یہودی اگر یہ کوشش بھی کرے گا موت کی تمنا کے الفاظ یا خواہش کہ اللہ تو مجھ کو موت دے دے بلکہ یہ الفاظ اگر زبان پہ لانے کی کوشش کریں گا تو اس کی آواز رک جائیں گی بلکہ حضور فرمائے مر جائیں گا ختم. فصرفہم تو اللہ تعالیٰ ان کو روک دیا موت کی تمنا کرنے سے. خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ دیکھو نبی کی قوت دیکھیے. ہم جو چیز نہیں بولے تو وہ لوگ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے حالانکہ اتنی ذہین قوم ہے. یہ بہت آسان چیز تھی نا بھی موت کی تمنا کے لیے تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. کوئی جا کے ان کو مقابلہ کرنا نہیں ہے جنگ کرنا نہیں ہے. کوئی زیر بار موت کی تمنا کے لیے کیا ہے 2 منٹ کا وقت نہیں لگتا اس کے. لیکن زبان سے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ. قرآن جو چیز بول دیا ختم. خدا جو فرما دیا فرما دیا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات واہ. یعنی خدا کی قدرت اتنی غالب ہے کہ اللہ ان کے دماغوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے ان کی زبانوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. حق حق حق. فصرفہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیا موت کی تمنا کرنے سے. لیظہر تاکہ وہ اپنے حبیب اپنے رسول کی رسالت کی سچائی کو ظاہر کرے اور وحی کی سچائی کو. کیونکہ کوئی بھی یہودیوں میں سے کوئی بھی شخص آج تک موت کی تمنا نہیں کیا. وَكَانُوا عَلَىٰ تَكْذِيبِهِ جبکہ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ لوگ حضور کو جھٹلانے کی زیادہ حرص رکھتے تھے زیادہ خواہش. ان کا مقصد کیا تھا کہ نبی کو غلط ثابت کرے. تو یہ موقع اچھا تھا ان کے لیے. لیکن یہاں پہ خدا کی قدرت ہے اور نبی کا معجزہ ہے قرآن کی حقانیت ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. فَظَهَرَتْ تو اس کی وجہ سے حضور کا معجزہ ظاہر ہو گیا. وَبَانَتْ حُجَّتُهُ اور اس کی حضور کی دلیل ظاہر ہو گئی. قال ابو محمد الاصیلی من اعجب امرهم انه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم امر الله بذلك نبيه يقدم عليه ولا يجيب اليه وهذا موجود مشاهد لمن اراد ان يمتحنه منهم. بتا رہے ہیں کہ ابو محمد الاصیلی نے کہا کہ ان کے معاملات میں حیرت انگیز معاملہ ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ان میں سے آج تک کوئی جماعت نہیں پائی گئی کوئی گروپ یا کوئی ایسا شخص جس دن سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس چیز کا حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آخرت اے یہودیوں تمہارے لیے خاص ہے جنت تو تم موت کی تمنا کرو. تو اس وقت سے آج تک کوئی ایک جماعت نہ کوئی ایک شخص اس کی طرف آگے بڑھنے والا نہیں دیکھا گیا. موت کی تمنا کے لیے آگے بڑھنے والا یا اس کی جرأت کرنے والا ہمت کرنے والا نہیں دیکھا گیا نہیں پایا گیا. وہذا موجود اور یہ چیز موجود ہے اور یہ مشاہد ہے یہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں چیز اس شخص کے لیے جو اس کا امتحان. آج بھی اگر کوئی یہودیوں سے جا کے اگر بولے بھائی موت کی تمنا کرو بولے تو نہیں کرتے لوگ. آج بھی یہ چیلنج ہے. وَكَذَلِكَ آیت المباہلہ اسی طرح مباہلی کی آیت ہے من هذا المعنی اسی معنی سے یعنی یہ بھی معجزہ ہے. حیث وفد علی الساقفۃ نجران کہ حضور کے پاس نجران علاقے نجران کے یہودی عیسائی اور ان کے جو سردار تھے نا مذہبی ان کے جو پیشوا ہے پادری یہ لوگ پورے حضور کے پاس آئے تھے اور اسلام کا انکار کرنے لگے. فانزل اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ حضور پر آیت مباہلہ نازل فرمایا. نہ مناظرہ کرنے کے قابل رہے لوگ نہ مباہلے کے قابل رہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر 61. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم اے رسول جو کوئی آپ سے بحث کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے پاس علم آنے کے بعد فقل آپ ان سے فرما دیجئے تعالوا
تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناء، ہم اپنے بیٹوں کو بلا کر لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس ہم یہ کہیں گے کہ مولا لعنت نازل فرما جھوٹوں پر، ظالمین پر، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آیت مبارکہ نازل، فامتنعوا منہا، تو عیسائی جب حضور علیہ السلام اور اہل بیت کے چہروں کو دیکھیں تو وہ لوگ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے وہ لوگ، ورضو، اور وہ لوگ ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عاقب جو ان کا سردار ہے، اس نے ان سے کہا کہ تم جان لی انہ نبی، کہ حضور نبی ہیں، وانہ ما لاعن قوما نبی قد فبقی کبیرہم ولا صغیرہم، اور یہ بات واضح ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ کسی نبی نے کسی قوم سے مباہلہ نہیں کیا مگر اس قوم کا نہ بڑا بچہ نہ چھوٹا بچہ، یعنی نبی سے کوئی بھی اگر مقابلے کے لیے نکلا، مباہلے کے لیے، مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دو گروپ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر یہ لوگ حق ہے تو ہم کو تو ہلاک کر دے، اگر ہم حق ہے تو ان کو ہلاک کر دے، تو فوراً عذاب نازل ہو کے جو ظالم لوگ ہیں، جو باطل پرست سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اب وہ لوگ حضور کی نبوت اور رسالت کو دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گئے لوگ مباہلہ کرنے سے، اگر مباہلہ کرتے تو آج روئے زمین پر کوئی عیسائی دنیا میں نہیں رہتا تھا، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، بوڑھوں تک، پورے اسی وقت زیر زمین ہو جاتے تھے، زیر زمین یعنی پورے مر جاتے تھے لوگ، مثلو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا إِلَىٰ قَوْلِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ كَمَا كَانَ وَهَٰذِهِ الْآيَةُ وَدَخَلُوا فِي بَابِ بِالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ وَلَٰكِنْ فِيهَا مِنَ التَّعْجِيزِ مَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا۔ وہ مثلو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں سے فرما رہا ہے جو قرآن کی حقانیت اور خدا کا کلام ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم قرآن کے جیسا کوئی ایک سورہ لا کے بتاؤ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے معبودان باطلہ کو بھی بلاؤ، ان سے بھی مدد طلب کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی مدد لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز قرآن کے جیسا سورہ نہیں لاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس تم اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو قرآن کو اللہ کا کلام مان کر، جس آگ کا ایندھن ہوں گے کافر اور ان کے بت، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ قرآن کے جیسا سورہ، اس کے جیسی آیت نہیں لائیں گے، نہیں لا سکیں گے، یہ بول رہے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے، بول رہے ہیں، غیب کی خبر دے دیا اللہ تعالیٰ پہلے۔ فصل ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى ويودون انقطاعه لكراهتهم له، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم، وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به، قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الزمر، وقال لو أنزلنا هذا القرآن الآية، ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره،
كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له مما بكيت قال للشجا والنظم وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به ومنهم من كفر. فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله المسيطرون كاد قلبي أن يطير للإسلام. وفي رواية وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم حاميم إلى قوله صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحيم أن يكف. وفي رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له. اب یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ومن الروعہ قرآن جن چیزوں کی وجہ سے معجزہ ہے، یعنی قرآن کن کن امور کی وجہ سے جو معجزہ ہے، اعجاز کے پہلو کو بیان کر رہے ہیں. وجوہ اعجاز، ایک تو قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہے، الفاظ کی وجہ سے بھی معجزہ ہے، یہ معانی کی وجہ سے معجزہ ہے، اخبار گزری امتوں کے بارے میں خبر دینے کے اعتبار سے بھی، اور اس کے خبروں کے صحیح اور سچ ثابت ہونے کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے. جو چیلنج کیا قرآن، وہ چیلنج کوئی، یعنی اس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی بھی شخص، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط ثابت نہیں کر سکی. اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے. اور اس کے معجزے کی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ الروعہ یعنی ایک کیفیت جو قرآن سننے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ان کے یعنی گوش، یعنی ان کے سماعتوں پر، ان کے کانوں پر جو اس کا اثر پڑتا ہے قرآن کو سننے کے وقت. والہیبہ، اور وہ ہیبت، وہ رعب جو ان پر طاری ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے وقت. لقوت حالی، قرآن کی جو کیفیت ہے اس کی پختہ ہونے کی وجہ سے. وہی علی المکذبین، اور یہ جھٹلانے والوں پر ایک گویا کہ ایک بجلی کی طرح ہے قرآن. حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سننے کو بھی ثقیل سمجھتے ہیں، یعنی سننے کے لیے ڈر بھی جاتے لوگ جو منکرین ہیں، مخالفین ہیں. یعنی ایمان والوں کو قرآن قریب کرتا ہے، اور جھٹلانے والے ظالموں کے لیے یہ بجلی کی طرح. وَلِهَذَا، اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن صعب، بے شک قرآن دشوار ہے، مستصعب، دشوار کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو اس کو ناپسند کرتے ہیں. اور وہی قرآن حکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے. اور مومن تو اس کی دلچسپی اور اس کی یعنی دلچسپی رغبت قرآن کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے قرآن سے. اور مومن قرآن کی تعلیمات سے ڈرتا بھی، اللہ کا خوف کرتا ہے اس کی تلاوت کے باوجود. تو وہ لی ہی قرآن اس کو ایک جذب عطا کرتا ہے، انجذاب، یعنی قرآن کے اندر ایک کشش ہے، وہ تکسب، اور اس کو ایک بشاشت اور حشاشت عطا کرتا ہے، یعنی سکون اور آرام عطا کرتا ہے، کیونکہ مومن کا دل قرآن کی طرف مائل ہوتا ہے. اور مومن اس کی تصدیق کرتا ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین، قرآن کی وجہ سے اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں حقیقی طور پر، جن کے دلوں میں ایمان کامل ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں اور اس میں جب عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
وہ لوگ اور اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. ثم تلین جلودہم، پھر ان کے دلوں کو، ان کے جلود یعنی ان کے رونگٹے نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے وقلوب، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کا ذکر سن کر. وقال، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 23. وقال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو ضرور تم اس پہاڑ کو دیکھتے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے. سورۃ الحشر آیت نمبر 21. اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو خاص ہے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، انہو یعنی کہ یہ اس شخص پہ طاری ہوتی ہے جو اس کے معنی کو نہیں سمجھتا اور اس کے تفاسیر کو نہیں جانتا. یعنی نہ جاننے والا رہا تو اس پر بھی اثر ہوگا، اس کا جاننے والے پر بھی اثر ہوگا. جیسا کہ ایک نصرانی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک قرآن پڑھنے والے کے پاس سے گزرا، اس کا قدر ہوا تو وہ ٹھہر گیا اور رونے لگا. تو اس سے کہا گیا، نصرانی سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ غم کی وجہ سے اور نظم کی وجہ سے. قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کی جو آیتوں کا جو جوڑ ہے، تناسب ہے، اس کے اندر جو ایک کیفیت ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر ایک رقت طاری ہو گئی تھی. وَهَذِهِ الرَّوْعَةُ، اور یہ جو یعنی اسلام لانے سے پہلے ایک خوف بھی قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کے وقت ایک دل میں ایک ہیبت بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کا جلال اور اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کی وجہ سے دلوں پر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے. یعنی کس کے دلوں پر؟ یہ یعنی بتا رہے ہیں کہ جو یعنی اسلام کی آمد سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی ایک جماعت پر اس کا خوف طاری ہو گیا. اسلام لانے سے پہلے بعض لوگ قرآن، یعنی اسلام لانے سے پہلے جب قرآن کو سنے، اس میں عذاب کی آیتیں سنے، تو ان پر ایک خوف طاری ہو گیا، وہ لوگ ایمان لا لی. اور ایمان لانے کے بعد بھی جب سنے، اس وقت بھی ان کے دلوں پر خوف طاری ہوا. فمنہم، بس ان میں سے بعض وہ ہے جو ایمان لا لی، اسلام لا، اس کے آگے جھک گئے، پہلی مرتبہ ہی قرآن کو سن کر اور اس پر ایمان لا لی قرآن پر. اور بعض وہ ہے جو انکار کر دی. فحکیہ، صحیح حدیث میں یہ منقول ہے، حضرت جبیر بن مطعم سے مروی، یہ ایمان لائے بعد میں، پہلے مومن نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ طوری و کتاب مسطور. جب حضور اس آیت پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، الی قولہ، اس میں کافروں کو اللہ تعالیٰ یعنی ان کی سرزنش فرمایا، کافروں کی جو بت پرستی کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے. اس میں جو لوگ قرآن کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ یعنی عذاب کی دھمکی دیا اس میں، ان آیتوں میں. تو جب جبیر بن مطعم ایمان لانے سے پہلے جب یہ سورہ کو سنے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا قریب تھا کہ میرا دل اٹھ جائے اسلام کی وجہ سے، یعنی دل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور آیتوں کا جو اثر ہونے لگا. وہ فی روایت اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وذالک بولو، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جس موقع پر میرے دل میں اسلام اتر گیا، یعنی ایمان لا لیا. وان عتبہ بن ربیعہ سے منقول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی اس چیز کے بارے میں جو حضور لائے تھے، من خلاف قومی، یعنی ان کے قوم کی جو مخالفت ہے. فتلا علیہم، کچھ مسائل کو لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمائے. جب اس آیت پہ پہنچ گئے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، اے رسول اگر یہ لوگ، یہ کفار مکہ
آپ کی نبوت اور رسالت کو قبول کرنے سے، ماننے سے، اور قرآن کو ماننے سے، ایمان لانے سے، اسلام کو قبول کرنے سے اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو عذاب قوم عاد اور ثمود پر نازل ہوا۔ قوم عاد اور ثمود کے عذاب کی طرح عذاب سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب نازل ہوگا جیسے قوم عاد پر ہوا، قوم ثمود پر ہوا۔ فَأَمْسَكَ عُتْبَةٌ، تو اس وقت یہ کیفیت تھی، حضور علیہ السلام جب تلاوت فرما رہے تھے تو حضور کی تلاوت کا یہ اثر ہوا ان کے دل پر، عتبہ کے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فَأَمْسَكَ عُتْبَةٌ، تو عتبہ اپنا ہاتھ حضور کے زبان یعنی حضور کے منہ پر رکھ دی، یعنی حضور کو تلاوت سے روکنے لگے اور حضور سے رحم کی یعنی مہربانی کی اور شفقت کی درخواست کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے، یہ درخواست کرنے لگے کہ آپ رک جائیں۔ وہ فی روایت، اور ایک روایت میں کہ فجعل النبی، تو نبی پاک علیہ السلام پڑھنے لگے اور عتبہ اپنی توجہ کے ساتھ سننے لگے حضور کے سامنے ادب سے بیٹھ کر، خلف ظہرہ معتمد علیہما، یعنی عتبہ کیسا بیٹھ گئے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دی اور ان دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کے، یہاں تک کہ حتی انتہا الی السجدہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سجدے کی آیت تک پہنچ گئے۔ فسجد النبی، تو نبی پاک علیہ السلام سجدہ کیا، وقام عتبہ، اور عتبہ کھڑے ہو گئے، لا یدری، اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس سے رجوع کریں، وراجع الی اہلہ، اور وہ اپنے قوم کی طرف، گھر والوں کی طرف لوٹ کر چلے گئے، ولم یخرج الی قومہ، اور وہ اپنی قوم کے پاس نہیں نکلے، حتی اتوہ، یہاں تک، اچھا، ورجع الی اہلہ، اور حضور علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی طرف چلے گئے، ولم یخرج الی قومہ حتی اتوہ، اور یہ جو ہے عتبہ اپنی قوم کی طرف نہیں گئے یہاں تک کہ اتوہ فاعتذر لهم، تو وہ قوم یعنی عتبہ اپنی قوم کے مسئلے کے بارے میں حضور کے پاس آئے تھے، جب یہ آیتیں سنے تو پلٹ کر اپنی قوم کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے، تو یہاں تک کہ وہ قوم خود ان کے پاس آئی تو وہ ان سے عذر پیش کر دی، وقال، اور انہوں نے کہا، عتبہ نے کہا، اللہ کی قسم، لقد کلمنی بکلام، حضور مجھ سے ایسا کلام فرمایا، ایسا کلام میرے سامنے پڑھ کر سنائے، اللہ کی قسم، ما سمعت اذنایا بمثلی، میرے کانوں نے کبھی اس جیسا کلام نہیں سنا، فما دریت، پس میں نہیں جانا کہ میں حضور سے کیا کہوں، یعنی حضور جو قرآن پڑھ کر سنائے ان کو، اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں کیا بات کرنا، وہ خود بات ہی بھول گئے، مطلب قرآن کا اتنا اثر ہوا ان پر کہ قرآن کے آگے جھک گئے۔ وقد حکی عن غیر واحد ممن رام معارضته انه اعترضه روعة وهيبة كف بها عن ذلك، فحکی ان ابن المقفع طلب ذلك ورامه وشرع فيه، فمر بصبي يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فرجع فمحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر، وكان من افصح اهل وقته، وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الاندلس في زمنه، فحكي انه رام شيئا من هذا فنظر في سورة الاخلاص ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها، قال فاعترضني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة۔ اور بہت سارے، ایک نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں بھی، کئی لوگ قرآن سن کر اس کی کشش اور اس کے کمال، اس کی رقت، قرآن کے معجزے کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لا لی، قرآن سن کر بھی ایمان لا لی کئی لوگ، جیسا نصیبین، مقام نصیبین کے 12,000 جنات حضور کی تلاوت، فجر کی نماز میں حضور کی تلاوت کو سن کر، قرآن پڑھنے کو سن کر وہ لوگ رک گئے اور ایمان لا لی، حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر وہ لوگ اسلام قبول کیے، جنات بھی ایمان لائے حضور کے ہاتھ پر اور انسان بھی، یعنی حضور علیہ السلام کی جو تلاوت کا جو انداز اور قرآن پاک کے کلمات کا جو اثر ہے، اتنا عظیم اثر ہے کہ قیامت تک اس کا اثر باقی رہے گا، اور قرآن پاک یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اس کے معنی میں غور و فکر کرے گا
قرآن کی حقانیت کو ماننے پر، یعنی اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن بالکل حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن بالکل برحق ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں بہت سارے لوگوں سے یہ منقول ہے، ان لوگوں میں سے جو قرآن کے مقابلے کا ارادہ کی، قرآن سے ٹکرانے کی جو کوشش کی، ارادہ کی، اور کہ جب وہ لوگ قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کی، ارادہ کیے، تو ان پر ایک ہیبت، ایک خوف ان کے دلوں پر طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس سے رک گئے۔ فحکیہ، بس یہ منقول ہے کہ ابن المقفع یہ بھی بہت بڑا ادیب تھا، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نصرانی تھا، لیکن ادیب تھا، یہ اس کا ارادہ کیا قرآن سے ٹکرانے کا، ورامہ، اور اس کے بارے میں ابتدا کرنے کے لیے کچھ لکھنا شروع کیا۔ تو وہ اب یہ ابن مقفع ایک بچے کے پاس سے گزرا، ایک چھوٹا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت مبارکہ سورہ ہود آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے یہ فرمایا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل لے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، طوفان، اب وہ پوری قوم جب ہلاک ہو گئی، اس کے بعد بھی پانی ہی پانی تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا یا اردو، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، ویا سماؤ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماؤ، اے آسمان اقلعی تو رک جا پانی برسانے سے، وغیض الماء، اور پانی کم ہو گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ اللہ کا جو ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے، دوری ہے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے، ظالم قوم، کافر قوم۔ جب یہ آیت ایک بچے کو پڑھتے ہوئے سناؤ ابن مقفع، فرجع، تو وہ باز آ گیا اپنے ارادے سے، قرآن کے جیسا کلام لکھنا چاہ رہا تھا، باز آ گیا اور جو لکھا تھا وہ میٹ دیا، اور کہا کہ میرا لکھا ہوا، وہ ابن مقفع یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وقال، اور اس نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس قرآن سے ٹکرا نہیں سکتا، اور یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ ابن مقفع اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ادیب اور شاعر تھا، عربی میں ماہر تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا کہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وکانا یحییٰ بن حکم، یحییٰ بن حکم، یہ ایک شخص ہے، اندلس کے بلیغ لوگوں میں تھا اپنے زمانے، اس کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ اسی یعنی قرآن کی جیسی کوئی آیت لکھنے کا ارادہ کیا، بس وہ سورہ اخلاص میں غور و فکر کیا تاکہ اس کے نہج پر لکھیں، تو وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ مجھ پر اس کی وجہ سے خوف اور رقت طاری ہوئی، جو مجھ کو توبہ پر اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف لوٹنے پر ابھارا ہو، یعنی جب اتنا خوف طاری ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، قرآن کے مقابلے سے توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا اور اللہ کی طرف رجوع ہو گیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایسا قرآن عطا فرمایا جو بہت بڑا معجزہ ہے۔ ومن وجوہ اعجازه المعدودہ کونہ آیۃ باقیۃ لا تعدم ما بقیت الدنیا مع تکفل اللہ تعالی بحفظہ، فقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجر، وقال لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، الآیہ، وسائر معجزات الانبیاء انقضت بانقضاء اوقاتها فلم يبق الا خبرها، والقرآن العزیز الباہرة آیاته الظاہرة معجزاته على ما كان عليه اليوم مدت 500 عام و35 لأول نزوله الى وقتنا هذا، حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة، والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة، والملحد فيهم كثير والمعادي للشرع عتيد، فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته
ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر عليه على مطعن صحيح ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكوس على عقبيه. اب یہاں پہ ایک اہم بات بتا رہے ہیں اس فصل میں کہ قرآن کے معجزہ ہونے کے وجوہات میں سے جس کو شمار کیا جا رہا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن یعنی حضور کا وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تمام انبیاء کے معجزات میں صرف حضور کا یہ معجزہ ایسا ہے قرآن مجید جو قیامت تک باقی رہے گا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. الحجر، سورہ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9. یعنی کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی شکل میں آج بھی موجود ہے. پوری دنیا آج دیکھ سکتی ہے. تورات اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، زبور نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، آسمانی صحیفے نہیں ہے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے نہیں ہے، شیس علیہ السلام کے صحیفے نہیں ہے. آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب آج اصلی حالت میں باقی نہیں ہے صحیح، لیکن قرآن کا ایک زیر و زبر بھی آج تک بدل نہیں سکا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا. من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے اس پر وار کر سکتا ہے باطل، نہ پیچھے سے. کائنات کی کوئی چیز اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتی، اس کو مٹا بھی نہیں سکتی، اس کے ایک زیر و زبر کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. وسائر معجزاتہ، تو اب یہ انشاءاللہ یہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس معجزے کو اور قرآن پاک کا یہ جو معجزہ ہے اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.